الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اس کائنات کا نقطہ آغاز وہ بنیاد محبت سے چلا کہ جو حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا. سبحان اللہ. یہ کائنات، اس کائنات کی رانائیاں، اس کائنات کی خوبصورتیاں، اس میں رنگ و بو، اس کائنات میں سمندروں کی روانی، اس کائنات میں پہاڑوں کا ایستادہ ہونا، اس کائنات میں بارش کی رم جھم، اس کائنات میں ریت کے ذروں کا پھیلنا، اس کائنات میں انسان کا ترتیب پانا، اس کائنات میں رنگ و بو کا آنا، اس کائنات میں سبزے کا پھیلنا، اس کائنات میں پھولوں کی خوشبو کا ہونا، جتنا کچھ کہا جائے. اور اس کے ساتھ اس کائنات میں یہ روشنی، اس کائنات میں سورج کی کرنیں، اس کائنات میں چاند کی نورانیت، سارا کچھ صدقہ ہے ایک ذات کہ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن سے دو جگ اجیارے کہ وہ وقت جب وقت کا وجود نہیں تھا، وہ زمانہ جب زمانہ نہیں تھا، وہ حیثیت ہے کہ جب یہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ پہاڑ تھے نہ سمندر تھے، صرف ایک اس مالک تعالیٰ کی ذات تھی. اور پھر جب اس کو کسی وقت میں اپنے آپ پر پیار آیا، اپنے آپ اسے اچھا لگا، اپنا آپ اس نے جانا چاہا کہ کوئی اسے جاننے والا ہو، کوئی اسے پہچاننے والا ہو، کوئی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہو، کوئی اس کے لیے سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگانے والا ہو، کوئی اس کے لیے اللہ اکبر کہنے والا ہو. تو پھر اس نے ایک پیکر تراشا، ایک ہیولا بنایا، ایک سوچ سوچی، اور اس سوچ کو لے کر اس نے اس کائنات کی تمام تخلیقات، اسی سوچ کو لے کر کہ وہ رخ روشن دیکھا تو چاند سورج کو تابانی تھی، اس روشن چہرے کا مسکرانا دیکھا تو چاند کو اس سورج سے روشنی مسکراہٹ دیکھا، اس رات کا زلف لہرانا دیکھا تو رات کی تاریکی بنا دی، اس ذات کا مسکرانا دیکھا تو بارش عطا کر دی، اس ذات کا چلنا دیکھا تو سمندروں کو روانی دے دی، اس ذات کا بانپن دیکھا تو سمندروں پہاڑوں کو استادہ کر دیا. کہ پھر جب وہ ذات، ان ذات سے جب خوشبو کا مرحلہ آیا تو پھولوں کی تخلیق بھی کی، ان کو رنگ بھی دیا اور ان کو خوشبو بھی دی. یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور اس میں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کب تخلیق کیے تھے؟ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس نور کے بعد ساری چیزیں تخلیق ہوئی. پوچھا گیا کہ آپ کب سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھا. دوسری روایت میں کہ آدم جسم اور مٹی کے درمیان تھے.
میں اس وقت بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور جن کے صدقے میں جس نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو جو تکریم عطا فرمائی، وہ صدقہ ہے ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محبت جب آدم اس کائنات میں تشریف لے آئے اور تخلیق کا عمل شروع ہوا، تو ہر جگہ دیکھیے تو محبت کا عنصر ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو اس کے ہاں سے وہ محبت کی عطا مکمل ہو گئی۔ وہ محبت کی عطا اگر مکہ میں دیکھا جائے تو جس طرح سے جانصار ملے، جانصاروں نے زندگیاں قربان کی کہ وہ محبت کا پرتاؤ کہ بلال سے کہا گیا کہ ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ تم نے محمد پر ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا نہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ محبت جو ہے، یہ جو اظہار ہے، یہ یقیناً بلال کا نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نگاہ عنایت کا نتیجہ ہے کہ جو آپ نے محبت سے بلال ہے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اور پھر وہ جو محبت حضرت بلال نے کی، اس کا ریوارڈ انہیں یہ ملا کہ وہ ایک غلام، اور اس معاشرے میں کہ جو عرب کا وہ معاشرہ تھا، اور اس معاشرے میں کہ یہ بات کہی کہ ایک لمبا بے ڈول جسم، چپٹا نار، ٹانگیں بہت لمبی، دھڑ بہت چھوٹا، کہ جب مصر کی فتح ہوئی اور وہاں سے جو زمیندارہ کرنے والے لوگ تھے وہ بھاگ گئے، اور زمینوں کو فصلوں کے لیے کرنے کا مرحلہ جب درپیش ہوا تو مسلمان بیٹھے، مشورہ بیٹھے، مشاورت بیٹھے۔ اکثر مسلمان جو تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ مسلمان فوجیوں میں یہ زمینیں تقسیم کر دی جائیں۔ ایک اکیلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے کہا نہیں، یہ کام مت کرنا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات، جیسی شخصیت کہ وہ بھی بلال کو سیدنا بلال، سیدی بلال، سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ اس محبت کا نتیجہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کی، اور حضرت بلال کا وہ کہ العطش کی آوازیں لگتی رہی، تپتی ریت پر لیٹے رہے، سینے پر پتھر پڑے رہے، لیکن کفار کا مطالبہ نہیں مانا۔ اس محبت کی انتہا کہیں نہیں ہو سکتی۔ اس محبت کا ایک اظہار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہجرت کا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ غار ثور میں گئے، ایک سوراخ رہ گیا، دیکھا کہ اس میں سے ایک موذی سانپ سر نکالا، پاؤں رکھ دیا اوپر، ڈنگ مار رہا، پاؤں نہیں ہٹایا کہ اس ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ موذی جانور ہے ان تک نہ پہنچ جائے۔ یہ اور اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بات جب اگر آئے کہ دشمن گھر کے باہر تلواریں ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ توبہ نعوذ باللہ آج کام ختم کیا جائے، اور ایسے میں کہ علی تم نے میرے بستر پر لیٹنا ہے، حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں درمیان میں ایک بات گزارش کروں، ایمان کی علامت رشتے، ناطے، تعلق، جو کوئی رشتوں میں رہا وہ ابو لہب بن گیا،
اور جس نے ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف نبی کی حیثیت ہے تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے لیے جب بھی نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کا اللہ ان سے اس لیے راضی ہے کہ انہوں نے اے بھتیجے کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا، اور دن میں کروڑوں بار تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ اس لیے ہوگا کہ ابو لہب نے یا رسول اللہ نہیں کہا ہے بھتیجے کا، رشتہ وہاں نہیں ہے، وہاں امتی کی بات ہے کہ یہ بات کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو کسی نے کہا آکے ایک بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا کہ فلاں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی، اور یہ بدلہ اس طرح سے تھا کہ جو اپنی کمان لے کر گئے تھے ساتھ وہ اس کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے چچا مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ لیتے تو میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے، اور آپ نے اسی وقت جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اے بھتیجے نے پھر یا رسول اللہ، اور یہ یا رسول اللہ اس بات کو کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرسٹ کزن ہے، اور ایسے کزن ہیں کہ جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، لیکن وہ بعد میں اگر موقع بنا تو میں گزارش کروں گا کہ جب بستر پر لیٹنے کی بات کی تو حاضر یا رسول اللہ کہ تربیت اس طرح کی ملی تھی، معاملہ اسی طرح کا ہوتا رہا، اور اس میں روایات میں یہ بات ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے چلے گئے تو آپ نے چادر اپنے سر پر لے لی کہ کہیں دور سے چہرہ دیکھ کر پہچان نہ لے کہ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں، آج تو علی ہے بستر پر۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی رات آپ کی زندگی میں آئی کہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ صبح اٹھیں گے؟ فرمایا ایک ہی رات۔ کہ علی کو کون سی رات کہ جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کل امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آئے، مجھے یقین تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، اس کے علاوہ کبھی یقین نہیں۔ یہ محبتوں کی انتہا، محبتوں کا اتمام، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے آج اسلام کو مالی مدد کی ضرورت ہے، ہر کوئی لدہ بندہ چلا رہا ہے۔ پوچھا ابو قحافہ کے بیٹے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق شاید ابو قحافہ سے کہ ابو قحافہ آپ کے والد کا نام تھا، اور ان کی نسبت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں مخاطب فرماتے تھے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کہ گھر میں صرف آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آئے، باقی جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا، اور یہ کہ اس زندگی کے لیے بھی، اس کے بعد والی زندگی کے لیے بھی یہ محبت بہت ہے۔ عمر فاروق آئے کہ کیا چھوڑ کے آئے؟ آدھا لے آیا آدھا چھوڑ آیا، باقی اور جو کچھ بھی تھا یہ محبتوں کی انتہا، اور محبت کا سب سے بڑا مظہر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ یقیناً حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اب ایسی نہیں ہے کہ اپنی والدہ کا دکھ کی وجہ سے، ان کے مرض کی وجہ سے، ان کی بیماری کی وجہ سے، اکیلے ہونے کی وجہ سے زیارت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کہ جب غزوہ احد میں یہ پتا چلا کہ 2 دندان مبارک شہید ہوئے تو اپنے 2 دانت توڑ دیے۔ کوئی ایک آج بھی
ایک سوئی پن چھوٹی سی چپ جائے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، دانت نکال دینا دو۔ یہ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اس کے علاوہ یہ دانت نہ ہو، وہ کرتے کرتے پورے 32 دانت نکال دیے، اور اس کا اجر جو انہیں ملا کہ وہ ذات جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے 2 ممتاز، اور وہ ممتاز عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھیجا کہ جاؤ یمن میں، کرن کا وہاں مقام ہوگا، وہاں اویس نام کا شخص ملے گا، اس سے امت کی بخشش کی دعا کروا۔ یہ جو مقام ملا یہ اس محبت کے صدقے میں کہ جو دانت نکال کر رکھ دیے، اور دانت نکال کر رکھ دینا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جذبہ جو ہے، کبھی سوچے، خیال کریں، اپنے آپ میں سوچیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ 32 کے 32 دانت نکال دینا اس محبت میں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ دانت نہیں ہیں، میرے دانت ہیں، اور اسی کو اگر آگے لے کر چلے تو یہی محبت کربلا میں بھی ہے کہ بے شک وہ نانا نواسے کا رشتہ لیکن امتی اور نبی کا رشتہ ہے، اور جو خواجہ غریب نواز کا انفراد ہے کہ سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسق حسین، کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دینا گوارا کر لیا، اور وجہ یہ ہے کہ حقا کے بنا لا الہ اسق حسین، امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جو لا الہ کی بنیاد ہے۔ یہ محبت کا ایک انتہا یہ، اور اس میں کہ حضرت امام اصغر جب شہید ہوئے تو آپ ان کا خون زمین پر نہیں گرنے دیا، آپ کی گود میں تھے، اور روایات میں یہ بات ہے کہ وہ خون ہاتھ میں لے کر فضا میں اچھال دیا، اور یہ بات بھی کہ اگر وہ خون زمین پر گر جاتا تو پوری زمین بانجھ ہو جاتی، پوری زمین بنجر ہو جاتی، اور وہ زمین کا بنجر ہونا اس کائنات کا ختم ہو جاتا۔ کسی کو کھانے کے لیے نہ جب کچھ ملتا تو کتنا سخت زندہ رہتا۔ یہ اس محبت کی اور اس کی مخلوق سے محبت کی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے محبت کی، کہ حقا کے بنا لا الہ حسین، کہ اگر کربلا وہاں نہ واقعہ ہوتا تو شاید آج لا الہ کی بنیاد ہی نہ ملتی۔ یہ شے اور یہی طریق، یہی محبت، یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اولیاء اللہ ہیں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اس میں محبت کا ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کسی وقت کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور امیر خسرو، اور کیا خوبصورت خسرو دریا پریم کا، خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار، سبحان اللہ، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار، کہ ایک موقع پر حضرت امیر خسرو 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، 7 بادشاہوں کی ملازمت کی، اور ہر حیثیت میں ملازمت کی، وزیر اعظم بھی رہے، آپریشن آرمی کے چیف بھی رہے، بہت سی حیثیتوں میں، کہ آپ کی بارگاہ میں ایک قوال آیا، اور وہ اس نظریے سے کہ کچھ
پیسے مل جائیں گے تو کوئی ضرورت اس کی تھی وہ پوری ہو جائے گی. اس نے اپنی مشکل بیان کی تو خواجہ نظام پاک نے یہ بات کہی کہ اس وقت تو کچھ نہیں، انتظار کرو، اگر کچھ ہدیہ آیا تو میں پیش کر دوں. وہ 3 دن رکا ہوا اور اتفاق کے 3 دن میں کچھ نہیں آیا. خواجہ نظام الدین اولیاء محمود علیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے اپنی لکڑی کی کھڑامیں لائے اور اس کو دے دیا. بڑا مایوس ہوا کہ میں تو بڑا شہرت سن کے آیا تھا، تو یہاں سے یہ ٹوٹے جوتے ان کی کیا حیثیت. چل پڑا واپس اور دل میں یہی گلہ اور شکایت کرتے ہوئے ادھر سے حضرت امیر خسرو بنگالے کی مہم سے واپس آ رہے تھے. ایک منزل پہلے رہ کے رات قیام کیا. رات کے کسی پہر میں امیر خسرو اپنے کمرے سے نکلے اور یہ بات ایک آواز لگائی کہ بوئے پیر میں آیا ہے. سبحان اللہ. ذرا لطف لیجیے اس بات کا کہ بوئے پیر میں آیا ہے، مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. مصاحبین دوڑے بھاگے، دیکھا ادھر ادھر کہ نہیں یہاں تو نظام پاک نہیں آئے گا. چلے گئے کمرے میں، پھر تھوڑی دیر بعد باہر آیا کہ بوئے پیر میں آیا ہے. پھر لوگوں نے دیکھا تو کہتے کہ نہیں یہ تو آپ کی ایسے ہی ہے. پھر تیسری بار جب یہ بات ہوئی تو مصاحبین جو تھے ساتھ انہوں نے خاصا ادھر ادھر دیکھا، تلاش کیا اور وہ قوال کو لے آئے کہ جی یہ ہے جو دلی سے آیا. اس سے پوچھا کہ کیا حوال ہے. اس نے کہا جی ہاں میں آپ کے پیر سے مل کے آیا ہوں اور بڑا شہرہ سن کے گیا تھا اور وہاں یہاں پہنچ گئے، مجھے تو یہ ٹوٹے جوتے ملے. امیر خسرو نے پوچھا کہ کیا بیچو گے، یہ جوتے بیچو گے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا جی یہ مذاق تو نہ کرے میرے ساتھ، یہ کون اتنا خریدے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 اونٹ زبر و جواہر سے بھرے میرے پاس، کیا ان کے بدلے میں یہ جوتے دیتے؟ اس نے پھر یہی کہا کہ آپ مذاق نہ کریں میرے. آپ نے کہا وہ کھڑے ہیں لے لو جا. اس نے وہ اونٹ لے کے اور وہ کھڑا میں دے. حضرت امیر خسرو دلی شہر میں داخل ہوئے تو سحری کا وقت اور کیا وہ سر پر رکھے وہ جوتے رقص کرتے ہوئے شہر میں داخل. خانقاہ کے قریب پہنچے تو خواجہ نظام پاک بھی وہاں سے تشریف لا رہے تھے. ارشاد فرمایا خسرو سودا سستا مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گزارش کی کہ وہ بیچنے والا ہی ناہنجار تھا، اسے جوتوں کی قیمت ہی نہیں تھی پتا. سبحان اللہ. میرے سے میری جان مانگتا میں وہ جان بھی دے دیتا ان جوتوں کی خاطر. یہ محبتوں کے انداز اور اسی محبت کا یہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محمود علیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ نظام الدین خسرو کو میرے ساتھ دفن کیا جائے. اور پھر خسرو کی محبت کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء محمود علیہ کا وصال ہوا تو وہ دلی میں نہیں تھے. واپس آئے پتہ چلا تو 35 والی سائٹ پر بیٹھ گئے. 6 مہینے وہاں سے نہیں ہلے اور کچھ کھانا پینا نہیں، صرف 6 مہینے زندہ رہے. آج بھی خواجہ کی 35 پر یہ محبتوں کی بات، یہ محبتوں کا انداز اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ محبت کا سرزہ ہے، محبت ہی سے. ایک حکایت چھوٹی سی بیان کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. میں بزرگان دین کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ ولی ہیں اللہ. اچھا
کہ حضرت علی بھی اللہ کے ولی ہیں، کہ ان کی ولایت اور آپ کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں، میری اتنی بڑی جاگیر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ میرا مزارع ہے۔ فرمایا کام کیا کرتا ہے؟ کہ جی میرا مزارع ہے۔ ارشاد میں یہ بتاؤ کام کیا کرتا ہے؟ کہ جی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کہ ذمہ دار ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ذمہ داری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری اور علی کی ولایت میں فرق ہے کہ جو تیرے میں اور تیرے ملازم میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔